بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں کے قریب ایک کنویں میں باندر گر گیا۔ وہاں کے مکین اور چودھری حضرات کٹھے ہوئے۔ کنویں کے اندر باندر کو نکالنے کی ترکیب اور سوچ و بچار ہونا شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک فلاں گاؤں کا ایک شخص ہے فلاں، وہ کنویں سے باندر نکال دے گا۔ گاؤں کے چودھریوں نے کہا کہ اسے فوراً لے کے آؤ۔ اسے لایا گیا تو اس شخص نے تمام حالات کا جائزہ لیا اور بالآخر اس نے ایک شرط رکھ دی کہ میں اس شرط پر کنویں میں اتروں گا کہ جس رسے کے ذریعے میں نے کنویں میں اترنا ہے وہ رسا جب تک میرا باپ اور بھائی نہیں پکڑے گا میں اس کنویں میں نہیں اتروں گا۔ چودھریوں نے کہا کہ سارا گاؤں اکٹھا ہوا ہے، ہم آپ کو نکال لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، اتر جائیں بلا خوف۔ لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا نہیں، جب تک میرا باپ اور بھائی اس رسے کو نہیں پکڑے گا میں نہیں اتروں گا۔ اس کے باپ اور بھائی کو لایا گیا۔ وہ آئے تو اس نے بیٹے سے بولا، بیٹا اب پریشان نہ ہو، ہم آ چکے ہیں، آپ اتریں۔ وہ کنویں میں اترا اور اترنے کے بعد اس نے باندر کو نکالا۔ پہلے باندر نکلا تو اس نے جب لوگوں کو اکٹھا دیکھا تو وہ بھی باندر بھی سہما اور سہمنے کی وجہ سے وہ کچھ عجیب و غریب سی حرکتیں کرنے لگا، جس کے بعد گاؤں والے جسے دیکھ کر گاؤں والے دوڑ گئے، بھاگ گئے۔ جب وہ شخص جس نے باندر کو نکالا وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس رسے کو اس کے باپ اور بھائی نے پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے تو چودھریوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ سارا گاؤں اکٹھا ہوا ہے، ہم آپ کو نہیں ڈوبنے دیں گے، یہ تو رسا تو میرے باپ اور بھائی ہی نے پکڑا ہوا ہے، وہ دوسرے کہاں ہیں۔ اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی کا رسا آپ کے باپ اور بھائیوں کے پاس ہوگا تو وہ مضبوط ہاتھوں میں ہوتا ہے اور آپ بلا خوف اپنے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ کچھ چودھری برائے نام کے ہوتے ہیں جو گاؤں پر بلا وجہ اپنا حق جتلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی زیر نگرانی گاؤں کے اندر نہ تعلیم کا نظام ہوتا ہے، نہ وہاں صحت کا کوئی خاص انتظام ہوتا ہے اور کوئی منصوبہ بندی کے سینٹر بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ گاؤں کے چودھری ہوتے ہیں اور پھر ان کے مزاج اور عادتیں ایسی بگڑی کہ گاؤں کے اندر اگر چھوٹا عام شخص ان سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ غرور اور تکبر میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ اسے اپنی توہین سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بنیادی ایشو کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے سامنے اس نے بات کی۔ اور گاؤں کے اندر اگر کوئی رقبہ موجود ہو جو یعنی کہ گورنمنٹ کا جسے شاملات ہم کہتے ہیں، کوئی ایسا رقبہ موجود ہو، اس پر ورنہ تو کوئی ایجوکیشن کا ادارہ تھا یا کوئی ہاسپیٹل یا کوئی سینٹر چلتا ہے چودھریوں کے ماتحت، اور دوسرے معاملات وہاں آپ بجلی کا معاملات دیکھیں وہ بھی صفر پر ہوں گے، ہر لحاظ سے وہ گاؤں پیچھے ہوگا۔ کوئی بھی آپ اس کی فیلڈ لیں، اسے اخلاقی طور پر لیں، اسے معاشی طور پر لیں، اس کی سیاست دیکھیں تو وہ تو آپ کو اور پریشان کر دے گی، اتنی غلاظت اور گندگی کا ڈھیر بن جاتی ہے ان کی سیاست کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف جاتا ہے تو اس کا گاؤں کے اندر جینا محال کر دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کے اندر ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے، لیکن یہ گاؤں کے اندر